بے نظیر بھٹو نے میری درخواست پر ذرا تنک کر کہا، آپ راستہ دیں تو ہم باہر نکلیں۔ آصف زرداری نے بس ایک فرمائش کی تھی کہ انہیں اگر ہندوستانی فلموں کو کیسٹ مہیا کر دیے جائیں تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ الجزائر کے دارالحکومت الجیرز کے ہواری بومدین بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پاکستانی فضائیہ کا وی آئی پی طیارہ تجھ احتشام کے ساتھ اترا۔ الجزائر کی فضائی حدود میں داخلے کے بعد سے الجزائری فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے اسے بحفاظت و سلامتی ہوائی اڈے تک پہنچانے کا خوشگوار فریضہ سر انجام دیا تھا۔ حسب پروٹوکول میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا طیارہ میں سب سے پہلے داخل ہوا۔ میرے دوست کارڈن لیڈر حسب پروٹوکول میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا طیارہ میں سب سے پہلے داخل ہوا۔ میرے دوست اسکواڈرن لیڈر ارشد سمیع نے، جن کے سپوت عدنان سمیع نے بعد میں بے انتہا نام کما کر باپ کے نام کو امر کر دیا، طیارہ کے دروازے پر میرے کان میں سرگوشی کی، وزیر اعظم اپنے کیبن میں تیار ہو رہی ہیں، انہیں 2-4 منٹ دیجیے۔ میں نے وہ 2-4 منٹ وزیر اعظم کے ہمراہ آنے والے وزراء اور اپنے دفتر خارجہ اور وزارت اطلاعات کے دوستوں کو خوش آمدید کہنے میں صرف کیے، اور جب ارشد شمی نے، جو بحیثیت چیف آف پروٹوکول وزیر اعظم کے ہمراہ آئے تھے، مجھے اشارہ کیا کہ اب وزیر اعظم اور ان کے شوہر نامدار دونوں تیار ہیں، تو میں متانت کے ساتھ وی آئی پی کیبن میں داخل ہوا، جہاں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری تیار کھڑے تھے۔ میں نے مناسب الفاظ میں دونوں کا استقبال کرنے کے بعد درخواست کی کہ وہ نیچے تشریف لے چلیں، کیونکہ الجزائر کے وزیر اعظم مولود ہمروش صاحب ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے جہاز کی سیڑھیوں پر ان کے منتظر تھے۔ بے نظیر بھٹو نے میری درخواست پر ذرا تنک کر کہا، آپ راستہ دیں تو ہم باہر نکلیں۔ میں نے چونک کر اپنے دائیں بائیں دونوں طرف دیکھا کہ کیا میں واقعی ان کی راہ میں حائل تھا، لیکن میں تو کیبن کے دروازے کے صرف ایک کونے میں کھڑا تھا، اور وی آئی پی کیبن کا سلائیڈ ہونے والا دروازہ پورا کا پورا کھلا ہوا تھا۔ بے نظیر بھٹو سے یہ میرا پہلا تعارف تھا، لیکن ان کا وہ جملہ کہ میں ان کا راستہ روکے ہوئے تھا یا ان کی راہ میں حائل تھا، میرے لیے ان کی اس وقت تک کی گزری ہوئی حیات کا نچوڑ تھا۔ ضیاء الحق کے دور حکومت میں بے نظیر پر ہر ممکن دروازہ بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور قید و بند کی جن صعوبتوں سے انہیں گزرنا پڑا تھا، انہوں نے بے نظیر کی نفسیات پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ ایک بے نام سا خوف اور ہراس تھا جو لاشعوری طور پر ان کی نفسیات کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ خوف، یہ وسوسہ اور اندیشہ کہ کوئی ان کا راستہ مسدود کیے ہوئے تھا یا مسدود کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ان کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی۔ لیکن اس روز الجزائر کے خوبصورت دارالحکومت میں تو ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو ان کا راستہ روکنا چاہ رہا ہو۔ وہاں تو حکومت کے اعلیٰ ترین اعمال سے لے کر ایک عام الجزائری تک سب ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے کھڑے تھے۔ میں نے 2 سال میں پہلی مرتبہ وہاں یہ نقشہ دیکھا تھا کہ ہوائی اڈے سے شہر تک کے طویل راستے پر دونوں طرف عوام، جن میں عورتیں اور بچے خاص طور پر نمایاں تھے، ملک پاکستان سے آنے والی خاتون رہنما کے لیے ہمتاً انتظار بنے کھڑے تھے۔ ملک پاکستان سے آنے والی خاتون رہنما کے لیے ہمتاً انتظار بنے کھڑے تھے۔ الجیرز میں بے نظیر کا استقبال بلا مبالغہ والہانہ اور انتہائی گرمجوشی کا حامل تھا، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں، محض بیٹی ہی نہیں بلکہ ان کی سیاسی وارث اور جانشین بھی، اور الجزائر کے سوشلسٹ سیاسی کلچر میں زلفی بھٹو کا بڑا نام تھا۔ ان کی بے انتہا قدر و منزلت تھی، جو اس سبب سے اور بھی زیادہ تھی کہ وہ الجزائر کے آنجہانی صدر ہواری بومدین، جن سے الجیرز کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ منسوب ہے، کہ بہت عزیز اور قریبی دوست سمجھے جاتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے ان کی نظریاتی قربت تھی، اور بھٹو نے 1973 میں لاہور میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی تھی، اس میں بومدین اور لیبیا کے نوجوان اور شعلہ صفت معمر قذافی ان کے ساتھ ہر جگہ نمایاں نظر آتے تھے۔ لیکن بے نظیر کے لیے الجزائری دلوں میں نرم گوشہ اس لیے بھی تھا کہ وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور رہنما تھیں۔ الجزائریوں کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک ایسے مسلم معاشرے میں جہاں عورت پر مذہب اور دقیانوسی قبائلی اور جاگیردارانہ رسوم و رواج نے قدم قدم پر پہرے لگا رکھے تھے، 35 برس کی ایک خوبصورت پڑھی لکھی اور مغربی علوم اور مغربی جامعات سے بہرہ مند نوجوان خاتون اس ملک کی سیاست اور ریاستی اقتدار کی اعلیٰ ترین مسند پر فائز ہونے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ الجزائر کی حکومت اور عوام نے بے نظیر کے لیے اپنے دل کھول دیے تھے۔ مجھے اس وقت تک یعنی جولائی 1990 میں الجزائر میں سفارت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے 2 برس ہو چکے تھے، لیکن اس عرصے میں نے کسی اور سربراہ مملکت یا حکومت کے لیے الجزائر کی حکومت کو یوں والہانہ طور پر استقبال کرتے نہیں دیکھا تھا، اور عوامی جوش و خروش کا تو کہنا ہی اور تھا۔ مجھے یاد ہے
کہ 2 برس پہلے جب بے نظیر اپنے خلاف سفارہ بے شمار مخالفتوں اور دشمنیوں کی خاردار باڑ کو پھلانگنے کے بعد روشن اور شفاف جمہوری عمل کے نتیجے میں پاکستان کی وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئی تھیں، تو میرے پاس سفارت خانے میں الجزائری عوام اور خواص دونوں کی طرف سے آنے والے مبارکبادی خطوط اور پیغامات تہنیت کی جیسے ایک لائن لگ گئی تھی۔ ان پیغامات میں خواتین کی طرف سے آنے والے خطوط کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، اور ہر مکتوب سے والہانہ مسرت اور عقیدت کی جیسے سینکڑوں پھلجھڑیاں روشن ہو رہی تھیں۔ اس اظہار اطمینان کے ساتھ کہ بے نظیر نے ایک مردانہ معاشرے کو اپنی لیاقت اور استعداد سے مات کر دیا تھا، وزیر اعظم، ان کے شوہر نامدار اور ان کے ذاتی اور سیکورٹی کے عملے کو وسط شہر میں واقع ایک بہت ہی خصوصی سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا، جبکہ وزراء اور مشیروں کے لشکر کو وہاں سے ذرا دور الجیرس کے جدید اور بہت ہی آرام دہ گیسٹ ہاؤس میں فروکش کیا گیا تھا۔ لیکن بے نظیر کے ہمراہ آنے والے سرکاری افسران اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو، جن کی تعداد بھی کسی لشکر سے کم نہیں تھی، وہاں سے کافی دور ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اقامت پذیر ہونے کی زحمت دی گئی تھی۔ سب خواتین و حضرات تو بہت اطمینان سے اپنے اپنے عارضی ٹھکانوں میں آباد ہو گئے، لیکن اقامت گاہوں کی اس تقسیم نے مجھے اور میرے محدود عملے کو جیسے سلاخوں پر ٹانگ دیا کہ اس کی ایک ٹانگ ایک طرف جھول رہی تھی اور تو دوسری ٹانگ کسی اور سمت میں بھگا رہی تھی۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس سفارت خانے میں لے دے کے صرف ایک ماہ تحت سفارتی افسر تھا، اور وہ بھی اپنی پہلی تعیناتی پر وہاں آیا تھا، اور پاکستانی اور الجزائری دونوں اقسام کے ماتحت عملے کو ملا کر بمشکل 20 افراد بھی نہیں بنتے تھے۔ تینوں الجزائری لڑکیاں بھی جو سفارت خانے میں ترجمان کا کام کرتی تھیں، بیچاری ہمت خدمت میں جتی ہوئی تھیں۔ میں نے ان تینوں میں سے ایک ایک کو تینوں اقامت گاہوں میں بٹھا دیا تھا تاکہ وہاں ترجمانی کرتی رہیں۔ ستم بالائے ستم یہ تھا کہ الجزائر میں یا تو فرانسیسی بولی جاتی تھی یا فرانسیسی آمیز عربی، اور وزیر اعظم کے ہمراہ آنے والوں میں سوائے صاحبزادہ یعقوب خان کے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان زبانوں کو سمجھتا ہو۔ اپنی افرادی قلت سے مجبور ہو کر میں نے تو اس واحد پاکستانی پروفیسر کو بھی لائن آزر کر لیا تھا جو الجیر سے 200-250 کلومیٹر دور باطن یونیورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ وہ شریف آدمی میرے ایک فون پر وہاں سے دوڑا چلا آیا تھا، لیکن وزیر اعظم کے ہمراہ آنے والے جمع وفیر کو ان نزاکتوں اور مجبوریوں کا کوئی احساس نہیں تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ نہ بے نظیر نے کوئی غیر معمولی فرمائش کی، نہ آصف علی زرداری نے۔ زرداری صاحب تو اپنی سویٹ میں اپنے ایک یار غار کے ساتھ، جن کا تعلق کراچی سے تھا اور نام اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دیتی تو جاوید تھا، فروکش ہو کر بالکل ہی بے نیاز ہو گئے تھے۔ انہوں نے بس ایک فرمائش کی تھی، اور وہ بھی میری بیوی سے، کہ انہیں گھر کا پکا ہوا کھانا اگر فراہم کر دیا جائے تو بڑی عنایت ہوگی، اور دوسرے یہ کہ انہیں اگر ہندوستانی فلموں کو کیسٹ بھی بھجوا دیے جائے تو سونے پر سہاگا ہوگا، اور ان کی یہ فرمائش میری بیوی اور باورچی نے بسر و چشم قبول کر لی تھی۔ وزیر اعظم کے ذاتی عملے میں بھی فونفاں کرنے والے کم ہی تھے، سوائے ناہید خان کے، جن کا رویہ اور سلوک بشمول میرے ہر ایک کے ساتھ تہذیب کی عدم موجودگی کا برملا اور واشگاف اعلان کر رہا تھا۔ مجھ سے تو خیر انہوں نے زیادہ بھیڑنے کی کوشش نہیں کی، جو ان کے اور میرے دونوں کے حق میں بہتر ہوا، لیکن اس غریب پروفیسر ڈوگر سے جو محض پاکستان کی محبت میں بیگار جھیر رہا تھا، ان کا سلوک سخت نازیبا تھا، جس پر ڈوگر صاحب نے مجھ سے احتجاج بھی کیا، اور میں نے ان سے معذرت کی کہ میری خاطر وہ ایک ایسی خاتون کے عطاب کا شکار ہو رہے تھے جس کا کوئی سرکاری منصب نہیں تھا۔ مجھے ان 3 دن کے دوران کچھ ہلکا سا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ زرداری صاحب ناہید خان کی جارحانہ روش پر خوش نہیں تھے، اور خوش ہونے والی کوئی بات بھی نہیں تھی، کیونکہ ناہید خان یوں لگتا تھا جیسے بذام خود بے نظیر اور بقیہ دنیا کے بیچوں بیچ سد سکندری یا ایک جدید دیوار چین بننے کی جستجو کر رہی تھیں، اور اس قسم کا رویہ دخل در معقولات ہونے کی صریحاً کوشش کم ہی لوگ قبول کر سکتے تھے۔ زرداری نے بے نظیر کی دل خراش ریلت کے بعد ناہید خان کو پارٹی کے امور سے یوں الگ کیا جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جائے۔ اس پر بہت سے لوگوں کو سخت حیرت ہوئی اور کچھ کو اعتراض بھی، لیکن میں نے الجیرس کی ان یادوں کو جب کھنگالا تو میری سمجھ میں زرداری کے اس اقدام کی وجہ بخوبی آ گئی۔ لیکن میرے لیے اصل درد سر ناہید خان نہیں تھیں، بلکہ وہ وزراء اور مشیر تھے جو وزیر اعظم کے ہم رکاب تھے، اور جن میں سے اکثر اپنے آپ کو اگر وزیر اعظم نہیں سمجھتے تھے تو بھی ان کے رویے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ بادلوں میں رہتے ہوں، اور ان کی دانش میں زمین کا مرکز ثقل ان کے قدموں تلے تھا۔ لہٰذا ان کی نظر میں کیا سفیر اور کیا سفیر کی معاونت کرنے والے محنت کا شکار کنان سبھی زمین پر رینگنے والے کیڑے تھے، جنہیں پاؤں تلے کچل دینا ان کی شریعت میں عین مباح تھا۔ وزراء اور مشیر
تو مجھ سے اس لمحہ سے نالاں ہو گئے تھے جب میں نے جہاز کے اندر ان سب کو فرداً فرداً خوش آمدید کہا تھا۔ اس مختصر وقفے میں جب میں منتظر تھا کہ وزیر اعظم کے خصوصی کیبن کا دروازہ کھلے اور میں انہیں بھی خوش آمدید کہوں، وزراء اور مشیران مجھ سے فوری طور پر یہ فرمائش کر چکے تھے کہ میں 3 دن کے دورے کو مختصر کر کے 2 دن کا کروا دوں تاکہ تیسرا دن وہ جنیوا میں سیر سپاٹے اور شاپنگ میں گزار سکیں۔ مجھے ان کی فرمائش پر حیرت بالکل نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ وہ وزیر اعظم کی ہمراہی کا فائدہ اٹھا کر سیر و تفریح اور شاپنگ کے ارادے سے ہی نکلے تھے۔ لیکن افسوس بھی ہوا کہ یہ چھٹ بھئیے جنہیں قوم کی رہنمائی کا ذوق تھا اور جو اپنے آپ کو عوامی جلسوں اور ایسے ہی دوسرے اجتماعات میں قوم کا خادم کہتے نہیں تھکتے تھے، اتنے بے حس تھے کہ انہیں ملک کی عزت اور وقار کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا۔ مجھے احساس تھا اپنے فرائض کا بھی اور ملک کی عزت اور ناموس کا بھی، لہٰذا میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس فرمائش کو پورا کرنے سے قاصر رہوں گا۔ بھلا کوئی ہنسی کھیل تھا کہ میں میزبان ملک کے عمائدین سے جنہوں نے ارکریزی کے بعد 3 دن کا پروگرام مرتب کیا تھا یہ بےہودہ فرمائش کرتا کہ وہ دورے کے پروگرام کو مختصر کر دیں، اس لیے کہ ہمارے اوچھے اور چھچھورے وزراء سوئٹزرلینڈ میں سیر و تفریح کرنا چاہتے تھے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے پہلی فرصت میں وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب خان سے جو وزیر اعظم کے ہمراہ تھے اور میں جانتا تھا کہ ان چھٹ بھئیے وزراء سے مختلف دل و دماغ کے مہذب اور نستعلیق انسان تھے، اس معاملے کا ذکر کر دیا اور انہیں بتلا دیا کہ دورہ کو مختصر کرنے کا کیسا منفی اور مضر نتیجہ ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب ظاہر ہے کہ دنیا دیکھے ہوئے تجربہ کار اور صاحب فراست انسان تھے، انہوں نے میری پیٹھ ٹھونکی، کہا کہ میں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ 100% درست ہے اور وعدہ کیا کہ وہ وزیر اعظم کو اس سے آگاہ کر دیں گے۔ صاحبزادہ صاحب نے یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا، اس لیے کہ بے نظیر نے جب میں انہیں ان کے دورے کے پروگرام کی تفصیل بتا رہا تھا مجھ سے پورا اتفاق کیا کہ جو بھی پروگرام ترتیب دیا گیا تھا اہم تھا اور وہ اس سے پوری طرح مطمئن تھیں، لیکن وزراء اپنے دلوں میں میری طرف سے گرہ باندھ چکے تھے اور ان کی نظر میں بال آ گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے اپنے قبیلے کی نمائندگی اور ترجمانی کرنے کا فریضہ سرجن نصیر شیخ نے اپنا لیا تھا، کیونکہ ان حضرت نے پہلی ہی شام سے جب بے نظیر اور ان کے وفد کے اعزاز میں الجزائر کے وزیر اعظم مولود ہمروش نے پرتپاک اشائیہ دیا، میرے خلاف زبانی حملوں کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نصیر شیخ سے اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، ہاں ان کی صورت کا آشنا ضرور تھا اور وہ بھی اس حوالے سے کہ وہ پی ٹی وی پر حفظان صحت سے متعلق ایک پروگرام کیا کرتے تھے جسے میں بھی کبھی کبھار دیکھا کرتا تھا۔ اس پروگرام کی ترتیب میں بھی ان کا جو انداز تھا اس سے مجھے یہ تو احساس ہو گیا تھا کہ یہ شخص اپنی محبت میں گرفتار اور انا کا مارا مریض ہے، لیکن ان کے جو رنگ ڈھنگ میں نے ان 3 دنوں میں الجیرز میں دیکھے اس سے میرا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ بے نظیر کے گرد حلقہ تنگ کرنے والے موقع پرستوں میں سے زیادہ تر انا پرست، پست ذہنیت کے مالک اور کم ظرف لوگ تھے۔ وزیر اعظم ہمروش کے عشائیہ میں صرف ایک ہیڈ ٹیبل لگائی گئی تھی جس پر دونوں وزرائے اعظم بیٹھے تھے اور دونوں طرف کے وزراء اور یہ خاکسار الجزائر میں پاکستان کا سفیر ہونے کی حیثیت سے وہاں بٹھایا گیا تھا۔ بقیہ ارکان وفد جن میں سرجن نصیر شیخ اور دوسرے مشیر بھی شامل تھے سامنے گول میزوں کے گرد بٹھائے گئے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ گول میز جس پر سرجن نصیر شیخ کو بٹھایا گیا تھا بالکل میرے سامنے تھی، لیکن ظاہر ہے کہ میں وقتی طور پر بلند مقام پر تھا اور وہ نیچے۔ اس میز پر ان کے ہمراہ اور بھی پاکستانی اور الجزائری معززین تھے، جن میں ایک ہمارے اس وقت کے سیکرٹری خارجہ تنویر احمد صاحب بھی تھے۔ تنویر صاحب سے میری بے تکلفی بھی تھی اور دوستی بھی، وہ دفتر خارجہ میں میرے براہ راست باس رہے تھے جب میں ڈائریکٹر جنرل تھا اور وہ اضافی یا اصطلاح سرکار میں ایڈیشنل سیکرٹری تھے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نصیر شیخ صاحب اپنی نشست پر بار بار پہلو بدل رہے تھے، چہرے پر ان کی ناگواری کے اثرات تھے، کبیدہ خاطری لپکے پڑ رہی تھی اور اسی عالم میں وہ مجھے بار بار کینت و نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تنویر صاحب جو ان کے بغل میں ہی بیٹھے تھے وہ بھی ان کی بے چینی کو محسوس کر رہے تھے اور جب بھی موقع ملتا تھا شرارت سے ان کی طرف اشارہ کر کے مجھے ان کی حالت زار کی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ ایک دو بار نصیر شیخ صاحب نے بھی دیکھ لیا کہ تنویر صاحب اور مجھ میں اشاروں کی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی۔ عشائیہ جیسے ہی ختم ہوا نصیر شیخ تیر کی طرح میری طرف آئے اور بڑے طنزیہ لہجے میں فرمایا، آپ اور تنویر صاحب کچھ میرے متعلق اشارے کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، جناب والا، تنویر صاحب اور میں ایک ہی سروس سے ہیں اور پرانے رفیق ہیں اور ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے بے شمار موضوعات ہیں، یقین کیجئے آپ ہمارا موضوع سخن نہیں تھے۔ میرے جواب نے سرجن صاحب کو جیسے اور زیادہ زج کر دیا تھا، لہٰذا وہ اور بھی ناگوار لہجے میں ذرا تڑک کر بولے، اچھا یہ بتائیے کہ آپ ہیڈ ٹیبل پر کیوں بیٹھے تھے اور میں نیچے کیوں تھا؟
میرا رتبہ تو آپ سے بلند ہے، میں آخر کو وزیر اعظم کا مشیر ہوں، جس کا رتبہ وفاقی وزیر کے مساوی ہے۔ وہ شاید یہ چاہ رہے تھے کہ میں طیش میں آ جاؤں تاکہ وہ سب کے سامنے مجھے مورد الزام ٹھہرا سکیں، لیکن میں اس وقت تک اپنی سفارتی زندگی میں ان جیسے بہت سے فسادیوں کو جھیل چکا تھا، لہٰذا میں نے ماتھے پر کوئی شکن ڈالے بغیر جواب میں طانت سے کہا کہ آپ کا فرمانا بجا ہے، آپ رتبے میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن یہاں پاکستان کا سفیر میں ہوں، آپ نہیں ہیں، اور پروٹوکول ان حالات میں سفیر کا مقام مشیر یا وزیر کی سوچ سے الگ طے کرتا ہے۔ مجھے ہے ٹیبل پر میری اسی حیثیت میں بٹھایا گیا تھا۔ میرے اس دو ٹوک یا شاید منہ توڑ جواب پر وہ بہت بنا کر الٹے قدموں بھیڑ میں گم ہو گئے۔ دوسری صبح وزیر اعظم بے نظیر کی اولین مصروفیت وسط شہر میں واقع اس عظیم الشان یادگار پر پھولوں کا ہار چڑھانے کی تھی، جو الجزائر کی طویل اور خون آشام جنگ آزادی میں شہید ہونے والے 15 لاکھ حریت پسندوں کی علامتی آرام گاہ ہے، اور جس پر ہمہ وقت آزادی کا شعلہ منور رہتا ہے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ ان کے وفد کے تمام افراد تھے، لیکن آصف علی زرداری صاحب اور سرجن نصیر شیخ نہیں تھے، بلکہ دونوں اصحاب اپنی عدم موجودگی کے سبب بہت نمایاں تھے۔ بے نظیر کو زرداری کے نہ ہونے کا تو بخوبی علم تھا، لیکن نصیر شیخ کی بابت وہ ارشد سمیع سے استفسار کر رہی تھی، اور ارشد سمیع مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مشیر بے مہار کہاں ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ دن بھر کے پروگرام کی تحریر کی تفصیل کل شام کو ہی ہر کمرہ میں رکھ دی گئی تھی۔ نصیر شیخ صاحب اس کے باوجود وہاں کیوں نہیں تھے، اس کا رمز آشنا میں نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آخر شب کے مشاغل نے صبح سویرے بیدار نہ ہونے دیا ہو۔ ان کے متعلق یہ قیاس کرنا تو ممکن نہیں تھا کہ ان کی شب بیداری میں عجز و انکسار یا زہد و تصوف کو دخل ہو۔ شہداء کی یادگار سے فراغت پاتے ہی وفد کے چیدہ چیدہ اراکین وزیر اعظم کی مائیت میں صدر کے دفتر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں صدر شاذلی بن جدید اور بے نظیر کی باضابطہ ملاقات اور دونوں وفود کے درمیان سرکاری مذاکرات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بے نظیر کو اس ملاقات کے لیے روانگی کے وقت بھی نصیر شیخ کی فکر تھی، اور ارشد سمیع سے یہی سوال تھا کہ وہ ذات شریف ہیں کہاں۔ کانفرنس روم میں بے نظیر کے پیچھے پیچھے سب اراکین باری باری داخل ہو رہے تھے، اور اندر جاتے جاتے بھی بے نظیر نے مجھ سے تاکید کی کہ معلوم کروں نصیر شیخ صاحب کہاں رہ گئے تھے۔ میں منتظر تھا سب لوگ اندر چلے جائیں تو یہ فکر کروں کہ نصیر شیخ کو تلاش کہاں کیا جائے، کہ اتنی دیر میں وہ ایک گاڑی سے لشتم پشتم برآمد ہوئے، غصہ سے لال بھو کا ہو رہے تھے، اور جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی پھٹ پڑے۔ بہت غصے سے فرمایا، آپ کا انتظام کیسا ہے؟ مجھے تو آج کے پروگرام کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ ٹیکس تو مجھے بھی بہت آیا، لیکن میں اپنے غصے کو پی گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لا علمی اور بے خبری کا سوانگ رچا رہے ہیں۔ میں نے جواب میں انہیں یاد دلایا کہ سفارت خانے کی طرف سے چھپا ہوا پروگرام ہر مہمان کے کمرہ میں مہیا کیا گیا ہے۔ انہوں نے اور زیادہ تڑک کے فرمایا کہ ان کے کمرہ میں انہیں ایسا کوئی کاغذ نہیں ملا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سراسر غلط بیانی سے کام لے رہے تھے، پھر بھی میں نے بحث کو مختصر کرنے کی نیت سے عرض کیا کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ وفد کے دوسرے تمام اراکین سوائے آصف علی زرداری کے پروگرام کے مطابق وہاں موجود تھے۔ میرے جواب پر اور زیادہ سیکھپا ہو کر انہوں نے فرمایا، آپ میرے ساتھ نامناسب سلوک کر رہے ہیں، مجھے دانستہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، میرے مرتبے کے مطابق مجھ کو عزت نہیں دی جا رہی، میں اس کی شکایت وزیر اعظم سے کروں گا۔ ان کی گفتگو کے آخری جملے نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھی ان سے دو ٹوک بات کر لوں، لہٰذا میں نے اپنے لہجے میں تلخی یا کڑواہٹ لائے بغیر ان سے مؤدبانہ کہا، آپ جو چاہیں کیجئے، شوق سے شکایت کیجئے، میرا نام تو آپ کو یاد ہوگا۔ میرے اس جملے نے جلتی پر غالباً اور تیل چھڑک دیا۔ انہیں مجھ سے شاید اتنی صاف گوئی کی یا دیدہ دلیری کی امید نہیں تھی۔ ان کی وڈیرہ شاہی دماغ کی مخصوص ساخت نے تو ان کو یہ ڈھارس بندھائی ہوگی کہ وزیر اعظم سے شکایت کرنے کی دھمکی کا سن کر یہ 2 ٹکے کا سفیر کانپنے لگ جائے گا اور پیروں پر گر کر التجا کرے گا کہ اسے معاف کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میری بے باکی نے ان کا تو کھیل ہی الٹ دیا تھا، لہٰذا وہ پیر پٹکتے ہوئے اندر کانفرنس روم میں چلے گئے، اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی۔